السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ سامعین کرام، ہمارے بیانات سننے والے ایک بھائی جو شارجہ میں مقیم ہیں، غالباً افتخار صاحب ان کا نام ہے، ان کی طرف سے ایک سوال کیا گیا ہے کہ میں اس کے اوپر ویڈیو بنا دوں۔ دیکھا جائے تو یقیناً ان کا سوال بڑا اہم ہے، اور وہ اس وقت وہ عمل اور وہ کام اور وہ برائی اتنی پھیلی ہوئی ہے، اتنی زیادہ پھیلی ہوئی ہے، علماء ہوں، صلحاء ہوں، اتقیاء ہوں، امراء ہوں، طالب علم ہوں، عوام ہوں، پڑھے لکھے ہوں یا جاہل ہوں، ہر گھرانے کے اندر یہ چیز نظر آتی ہے، جس کے بارے میں رب تبارک و تعالی نے بھی بڑی سختی کے ساتھ روکا ہے اور منع کیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ نے اپنی امت کو آگاہ فرماتے ہوئے بڑی سختی کے ساتھ روکا ہے اور منع کیا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے غیبت۔ پہلے تو یہ سمجھیے آپ کہ غیبت کہتے کس کو ہیں۔ دیکھیں، ایک شخص کسی دوسرے انسان کے بارے میں کسی تیسرے شخص کو خبر دے رہا ہے، وہ ایسا ہے، فلانا ہے، ڈھمکا ہے، اس کے اندر یہ عیب ہے، وہ یہ کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں غائبانہ طور پر کسی کی ہجو کرنا۔ شریعت میں اس کی اجازت نہیں دی گئی، بلکہ ہوتا کیا ہے کہ ایک شخص نے کسی کو بتایا، اس نے 10 کو بتایا، وہ ان 10 میں سے ہر ایک آگے 20 کو بتا رہا ہے۔ اس تیزی کے ساتھ وہ خبر اور وہ چیز پھیلتی ہے جس کو غیبت کہا جا رہا ہے۔ پیٹھ پیچھے کسی کی برائی بیان کرنا، یہ غیبت ہے۔ لیکن ایک موقع ایسا ہے کہ پیٹھ پیچھے اس کا عیب، اس کی برائی ذکر کرنا، یہ غیبت میں نہیں آتا، اور یہ اس کے لیے وعیدات نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابیہ خاتون آئیں کہ میرے لیے 2 جگہ سے رشتے آئے ہوئے ہیں، نکاح کرنے کے لیے اس نے بھی رشتہ بھیجا ہے، اور نکاح کرنے کے لیے اس فلانے نے بھی رشتہ بھیجا ہے، آپ کی کیا رائے ہے ان کے بارے میں؟ آپ نے فرمایا کہ ایک تو ان میں سے بھینگا ہے، آنکھ میں کچھ خلل ہے، اور جو دوسرا ہے اس کے کاندھے پہ گویا کہ ہر وقت لکڑی رکھی رہتی ہے، جو یہ اس بات کا اظہار تھا کہ وہ بڑے غصے والا ہے۔ اب تم دیکھ لو، دونوں میں سے جس کو مرضی ہے پسند کر لو۔ بظاہر دیکھا جائے کہ اس کی برائی، آنکھوں کے اندر جو نقص تھا وہ بیان کی گئی، اور اس کی برائی جو اس کے اندر سختی تھی وہ بیان کی گئی، لیکن اس کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے نہیں، اس کو کمتر کرنے کے لیے نہیں، بلکہ جس کا ساتھ اس کا ہونا والا ہے یہ آگاہ ہو جائے پہلے سے، بعد میں نہ پچھتاوا ہو کہ میں اس سے نکاح کر کے میں تو پچھتا رہی ہوں، یہ تو اتنا سخت مزاج کا ہے، اتنے غصے والا ہے، مار پٹائی اور یہ سارا کچھ کرتا رہتا ہے۔ بلکہ دوسرے مسلمان کو اس کے شر سے بچانے کے لیے اگر کسی کو آگاہ کر دیا جائے تو وہ غیبت میں شمار نہیں ہوتا۔ لیکن عام طور پر ہوتا کیا ہے، محفلیں عوام کی ہوں، محفلیں خواص کی ہوں، محفلیں پڑھے لکھے لوگوں کی ہوں، محفلیں جاہلوں کی ہوں، ہر جگہ پر یہ چیز نظر آتی ہے۔ شادی بیاہ میں جا کے بیٹھے ہوئے کھانے میں دیر ہے تو یہ گفتگو غیبتیں والی ہو رہی ہیں، جبکہ ہونا کیا چاہیے تھا؟ آپ نے جس کے اندر کوئی برائی دیکھی ہے، آپ اس سے رابطہ کریں، اس سے لنک کریں، اس کو سمجھائیں،
اس برائی سے نکالنے کے لیے کوشش کریں، اس میں آپ کے لیے اجر اور ثواب ہے۔ ہم یہ تو کرتے نہیں، ایک دوسرے کو بیان کرتے رہتے ہیں، وہ ایسا ہے جی، وہ ایسا ہے، وہ یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے۔ ابے بھائی، تم نے اپنی قبر میں جانا ہے، اس نے اپنی قبر میں جانا ہے، آپ کو تو چاہیے تھا اصلاح کرنے کی کوشش کرو، یہ تو نہیں کہ جو اس کے اندر برائی ہے وہ لوگوں کو بتاتے رہو، نہیں، اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ہمارے بھائی افتخار صاحب نے یہ بھی پوچھا ہے کہ ایک کمپنی کے اندر ہم کام کر رہے ہیں، کوئی نیا ملازم رکھ لیا گیا، اور اس نئے ملازم کے بارے میں جو یہاں پرانا ملازم کام کر رہا ہے اس کو معلوم ہے کہ یہ چور ہے، اس کے اندر یہ نقص ہے، اس کے اندر یہ خرابی ہے۔ اب وہ اپنے اس مل یا فیکٹری یا کمپنی کے مالک کو کیا آگاہ کر سکتا ہے؟ صرف اس طور پر آگاہ کر سکتا ہے تاکہ اس کے مالک کو اس کا شر نہ پہنچے، اس سے بچانے کے لیے۔ اور اگر دل کے اندر اس نئے ملازم کی طرف سے میرا دل پہلے ہی سے کھوٹا ہے اور پہلے ہی سے میں اس سے ناراض ہوں، اور پھر میں بتانا شروع کر دوں، تو یہ غلط بات ہے۔ جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اس کے بارے میں دل کے اندر کوئی برائی، کوئی کھوٹ نہ ہو، اور پھر حقیقت سے مالک کو آگاہ کیا جا رہا ہے تاکہ وہ اس کے اوپر نظر رکھے اور وہ غلط کام جو بتایا گیا ہے وہ یہاں نہ کر سکے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ غیبت شامل نہیں، شمار نہیں کیا جائے گا۔ اور رب تبارک و تعالی نے اپنے کلام پاک میں یہاں تک ارشاد فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کسی کی خبر لے کر کے آ رہا ہے، وہ ایسا ہے، فلانا ایسا ہے، وہ یہ کر رہا ہے، یہ وہ کر رہا ہے، اس کے بارے میں تحقیق کر لو، ریسرچ کر لو، کیا واقعی میں اسی طرح سے ہے جو یہ ہم کو بتا رہا ہے؟ تو اصلاح کرنے کی کوشش کرو، اس کو مزید پھیلانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر جس نے ہم کو بتایا وہ ایسا نہیں ہے جیسے بتایا جا رہا ہے، تو پھر گویا کہ ہم اس کو آگے بیان کریں تو یہ ہماری طرف سے تہمت ہو جائے گی، اور تہمت کے 80 کوڑے سزا رکھی ہے رب تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غیبت کے بارے میں بتایا تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو برائی بیان کی جا رہی ہے وہ برائی اس کے اندر حقیقتاً موجود ہو تو کیا پھر بھی غیبت ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، یہی تو غیبت ہے۔ اگر وہ برائی اس کے اندر موجود نہیں تو پھر یہ تہمت ہے، تہمت الزام ہے، اس کی سزا 80 کوڑے رکھے گئے ہیں یہ ایسے بیان کرنے والے کو۔ تہمت بھی بہت بڑی بلا ہے اور غیبت بھی بہت بڑی بلا ہے، بلکہ رب تبارک و تعالی نے تو قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا اپنے مردہ بھائی کے جسم کو کاٹ کاٹ کر کے وہ کھائے؟ گویا کہ جو غیبت کر رہے ہو اسی کے مترادف ہے، تم اپنے مردہ بھائی کے جسم سے گوشت کاٹ کاٹ کے کھانا چاہ رہے ہو۔ بڑی سخت سزا رکھی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس لیے میں تمام اپنے سامعین سے کہوں گا، آپ بھی محتاط ہو جائیے اور اپنے معاشرے کے اندر اس پیغام کو عام کیجیے، پھیلائیے، تاکہ جتنے لوگ اس گناہ سے بچیں گے، اس گناہ سے بچنے پر جو اجر و ثواب ملنا ہوگا وہ آپ کو بھی ملے گا انشاءاللہ تعالی۔